میت کو غسل کیسے دیتے ہیں؟ اب علاقوں کے اندر بس اوقات اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر وہاں غسل دینے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوتا اور اس کو طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا. آپ میں سے ایک ایک کو طریقہ اتنا اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے میت کو نہلانے کا کہ ضروری نہیں کہ آپ میت کو ہی نہلائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک مشکل ہے کہ آپ ایک دو مردوں کو نہلائیں بحیثیت امام ہونے کے، بحیثیت مؤذن ہونے کے، بس کچھ دن بعد آپ مردہ نہلانے والے مشہور ہو جائیں گے. پھر وہ آپ کے بچے بھی ہوں گے تو کہا کہ ہاں وہ مردہ نہلانے والے کا بچہ ہے. معاشرہ ایسی صورت میں معمول رہا کہ عزیز و اقارب میں بھی جہاں کہیں جانا ہوتا تھا، انتقال ہو گیا، بس وہاں پہنچ گئے، ٹیلی فون آ گیا کہ جی وہ میت نہلانے کے لیے کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، حاضر ہو. پہنچ گئے وہاں، اور پہنچ کے اگر مرد ہے تو ان کے بیٹا بھائی ایک کمرے میں لے کے بیٹھ گیا. میں خود کھڑا ہوں گا پاس، پوری بات بتاؤں گا، اب آپ کو سکھا بھی دیتا ہوں، سن بھی لیتا ہوں، پھر کہتا ہوں اب آپ رشتہ دار نہلاؤ گے، میں پاس کھڑا ہو کے معائنہ کروں گا. وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں، ایک تو یہ دعائیں بہت دیتے ہیں، کہتے ہیں آج تک ہمیں فن معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے عزیز کو جب نہلاتے ہیں غسل دیتے ہیں تو کچھ اور جذبات ہوتے ہیں. اور دوسری بات، رات کی بات آپ کو بتاؤں کہ جس میت کے بیٹے کو میں نے باپ کے جنازے میں اس کو غسل دینے کے لیے آمادہ کیا، وہ اس وقت غم میں ہوتے ہیں، نہلانے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوتا. جس بیٹے کو باپ کے نہلانے میں شریک کیا کہ تم خود ملو، خود پانی ڈالو، جنازے کے بعد اس بچے کی کیفیت ہی بدل گئی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازیں بھی شروع ہو گئی. باپ کو نہلائے گا نا، وہی ہوتا وہی ہے کہ وہ کان بچے کے کان میں وہی مولوی صاحب آتے ہیں، مولانا صاحب، اور جناب جوان ہو جائیں تو نکاح بھی مولانا صاحب پڑھا دیں، مر جائے تو جنازہ بھی مولانا صاحب پڑھا دیں، درمیان بھی کام مولانا صاحب کر لیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اہمیت نہیں ہوتی کہ زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. کسی کے نوجوان بچے کو باپ کے جنازے میں شریک کر دیں، اور کئی بار ایسا ہوا، ایک تو یہ کام بہت دفعہ کیا کہ بچوں کو تیار کیا، آپ آگے آؤ، کسی کو نہیں بلاؤ نہلانے کے لیے، پیسوں کے ساتھ بھی نہ بلاؤ، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، مردہ نہلانے کے لیے بھی کسی کو نہ بلاؤ. میت کو غسل دینے والے تختے پر لٹا دیجیے، لٹا دیں. میت کو غسل دینے والے تختے پر لٹا دیں. اب اس کے کندھوں سے لے کر پاؤں تک اس کے اوپر ایک موٹی چادر ڈال دیں. کندھوں سے لے کر پاؤں تک اس پر ایک موٹی چادر ڈال دیں. بین القوسین لکھ دیں تاکہ جب پانی وغیرہ ڈالا جائے، جب پانی ڈالا جائے تو سطر ظاہر نہ ہو، قوس بند. اب قینچی لے کر اس کی قمیص کے گریبان سے دامن تک کاٹ لیں. اب قینچی لے کر قمیص کے گریبان سے لے کر نیچے دامن تک کاٹ لیں. اب آسانی سے قمیض اتار دیں. پھر
شلوار اتار دیں. اب میت کو استنجا کرائیں. تین دفعہ استنجا کی جگہ کو دھو لیں. کوئی نجاست ہو اس کو صاف کر دیں. پھر ناک میں پانی ڈالنے بغیر ناک میں پانی ڈالے بغیر پورا وضو 3 مرتبہ کرائیں. پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں جانب 3 مرتبہ پانی بہائیں. پھر بائیں جانب کروٹ دلا کر دائیں جانب دوبارہ کیا کریں گے؟ پھر دائیں جانب یمین، پھر دائیں جانب کروٹ دلا کر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہائیں. پھر چت لٹا دیں. اب پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں. غسل مکمل ہو گیا. اب اہم باتیں اس کو عنوان بنا کر نیچے لکھ لیجیے. اہم باتیں: اگر صابن ملنا چاہیں تو وضو کرانے کے بعد سارے بدن پر صابن مل لیں. نمبر 2، کوشش کریں کہ بدن پر ہاتھ ملنے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی وغیرہ باندھ لے. تاکہ سطر والے حصے پر ہاتھ بلا حائل نہ لگے. اگلا نمبر لکھ لیجئے. نہلانے سے پہلے، غسل دینے سے پہلے ایک بڑا دیگچہ لے کر تھوڑے سے اس میں بیری کے پتے ڈال لیں. اور پانی کو ابال لیں.
پھر اس میں چاہے سادہ پانی ملا لیں، پھر اس میں چاہے سادہ پانی ملا لیں، اور نیم گرم پانی سے غسل کریں، نیم گرم پانی سے غسل دیں۔ آگے بین القوسین لکھیں بیری کا عمل، بیری کے پتوں کا عمل سنت غیر مؤکدہ ہے، بیری کے پتوں کا عمل سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ابھی آپ نے حدیث پڑھی، اس میں صدر کا لفظ آیا، صدر کا معنی بیری، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے کوئی حرج نہیں۔ اب آگے لکھیے، نمبر ڈالیے۔ غسل دینے کے بعد میت کے سجدے کے 7 اعضاء پر، میت کے سجدے کے 7 اعضاء پر کافور یا کوئی اور خوشبو لگائیں۔ کافور، ابھی روایت میں عبارت پڑھی مولانا نے، کافور یا کوئی اور خوشبو لگائیں۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں، وہ 7 اعضاء یہ ہیں: دونوں پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 پیشانی، کل 7 اعضاء ہو گئے۔